السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ، اور البتہ تحقیقی بات ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالتن، تین مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کے خلاصے سے، یعنی مٹی کے مختصر کیے ہوئے حصے سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ کی شکل میں ٹھہرایا ایک مضبوط جگہ پر، مکین یعنی رحم کے اندر، مادر رحم میں مضبوط جگہ پر اس کو ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس نطفہ سے پیدا کیا علقة جمے ہوئے خون کو یا جونک نما ایک چیز کو۔ فخلقنا العلقة مضغة، پس ہم نے اس جمے ہوئے خون سے بنایا گوشت کا لوتھڑا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پس ہم نے پیدا کی اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پس ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا دوسری تخلیق میں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو سب پیدا کرنے والوں سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 7 بڑی بڑی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو بے شمار صفات کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا صلہ یہ بتایا کہ یہ لوگ اس کے صلے میں جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اب انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، تو ان آیات کا ربط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت کیسے دیں گے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کر دیا اور اس کے دنیا پر رہنے سہنے کے تمام انتظامات فری میں، مفت میں کر دیے، تو اس کے لیے جنت کا بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے نازل ہونے کی یہ بہت بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ ایک ایسے دور میں انسان کی تخلیق کا نقشہ کھینچا گیا جب کہ موجودہ مشینری میں سے کوئی بھی مشین موجود نہیں تھی، نہ ایکس رے تھا، نہ الٹرا ساؤنڈ تھی، نہ کوئی اور اس قسم کی کوئی چیز تھی۔ ٹیسٹ اور یہ میڈیکل لائن جتنی بھی ہے ان کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف حکمت اور تجربات ہی تھے۔ ایک ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ اس کی ابتدا مٹی کے خلاصے سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کی جتنی قسم کی مٹی ہے ان سب مٹیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر یعنی یہاں تین کا لفظ ہے اور مختلف الفاظ اس سے آتے ہیں، یعنی خشک مٹی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر وہ پڑی سڑتی رہی، پھر اس کے اوپر جو باریک تہ آ جاتی ہے اسے صلصال کہا جاتا ہے، تو کھنکھناتی ہوئی مٹی، پھر اس سے انسان کو، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ پھر انسان کی تخلیق نطفے سے رکھی۔ تو بعض مفسرین نے یہاں یہ ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق دراصل ابھی بھی مٹی سے ہی ہو رہی ہے، اس طرح سے کہ انسان کی تقریباً خوراک کا کل حصہ زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، پھل سبزیاں وغیرہ، دالیں شالیں، سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک گوشت ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے کیسے پیدا ہوا، تو جانور کی خوراک اگرچہ پٹھے ہیں، مٹی ہے، تو یہ یعنی وہ پٹھے کھاتا ہے، مٹی سے پیدا کی ہوئی خوراک کھاتا ہے تو اس کا گوشت بڑھتا ہے اور تو پھر اس کو انسان کھا لیتا ہے۔ تو جب انسان کی کلی خوراک مٹی سے ہے تو پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان اب بھی مٹی سے ہی پیدا ہو رہا ہے، یعنی جب وہ مٹی سے پیدا کی ہوئی خوراک کھاتا ہے تو پھر اس کے جسم میں یہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے،
پھر وہ جب مادر رحم میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں اس کی پرورش اور اس کی تخلیق اور اس کے تمام مراحل ماں کی غذا کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ماں کی غذا بھی زمین سے ہی پیدا ہو رہی ہے، تو اس طرح سے انسان کی تخلیق ابھی بھی مٹی سے ہی ہے۔ دوسری بات یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ہر حالت 40 دنوں پر محیط ہوتی ہے، یعنی 40 دن نطفہ، پھر 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کھال چڑھا دی جاتی ہے اور اس کا وہ مجسمہ، اس کا جسم مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس پیدا ہونے والے بچے کی زندگی، اس کا رزق، اس کا عمل، یہ بڑی بڑی چیزیں لکھ دیتا ہے۔ تو یعنی اس کا وہ خوش رہے گا یا پریشان رہے گا، اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کی یہ حالتیں اور اس کی کیفیات کا بدلنا، یہ ایک ایسے دور میں ذکر کیا گیا جس دور میں مشینری کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور قرآن مجید ہی انسان کو ہر میدان میں گائیڈ کرتا ہے۔ اسی نے، قرآن نے ہی ہمیں دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں مواد مہیا کیا، اور یہاں سے ہی ہر قسم کے علم کی ابتدا ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ذکر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ آج کی سائنس نے بھی جب بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی اس ترتیب کو غلط قرار دینے کی کوشش کی تو وہ خود ہی جھوٹے ہو گئے۔ اگر ہم اس کے بارے میں تفصیل سے سننا چاہیں تو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن سکتے ہیں، جو خود بھی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی ترتیب کو، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی پوری وضاحت کر کے بڑے بڑے غیر مسلم ڈاکٹروں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ ہم اس کو دوسری تخلیق دیتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ دنیا پر آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ زندگی وہ اور طرح کی ہے، دنیا کی زندگی اور طرح کی ہے۔ وہاں اس کو خوراک اور طریقے سے ملتی ہے۔ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں، اس کے کان، یعنی جسم میں داخل اور خارج ہونے کے تمام راستے جو سیل کیے ہوتے ہیں۔ جب بچہ دنیا پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں کی اور باقی تمام سیلیں کھل جاتی ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ پھر بچہ اپنے منہ سے کھاتا ہے اور پھر اس کو خارج بھی کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، جبکہ اس کی پہلی زندگی اس سے بالکل مختلف تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے ایک ایسے دور میں جب سائنس کی یہ ترقی موجود نہیں تھی، اور پھر فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا اور برکت والا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہم نوا ہے، نہ ہم مثل ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق کی قدرت کا یقین دلانے کے لیے انسان کی موت کا ذکر کیا، کہ جس طرح انسان موت کے بارے میں بے بس ہے، اس کو روک بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے لا بھی نہیں سکتا، تو ایسے ہی انسان اپنی تخلیق کے بارے میں بھی مجبور و بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شکل و صورت میں چاہتا ہے، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، چھوٹا قد، عقل مند، بیوقوف، جس طرح بھی وہ چاہتا ہے، مکمل، نامکمل، 1، 2، 4، 6، جتنے چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی قدرت ہی سب کچھ ہے۔ پھر یہ ذکر کیا کہ تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی اگر چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، جس طرح تمہارا پیدا ہونا تمہارے چاہنے کے مطابق نہیں ہے، انسان موت اپنی چاہت سے نہیں لے سکتا، اس طرح قیامت کے دن کا اٹھنا بھی انسان کی چاہت میں شامل نہیں ہے۔ وہ چاہے یا نہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں حاضر بھی کرے گا اور اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جو نیک اور مومنین ہوں گے ان کو جنت بھی ملے گی،
اور جو غلط ہوں گے ان کو جہنم کا عذاب بھی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان۔ طرائق یہ طریقتن کی جمع ہے، یعنی طریقہ، طرائق یہ جمع ہے یعنی راستوں والے آسمان۔ تو ہمیں دیکھنے میں آسمان ایک چھت نظر آتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ لاتعداد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور جو پہلے سے اترے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں۔ پھر اسی طرح رزق والے فرشتے اور دیگر تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو جو ڈیوٹیاں دی گئی ہوتی ہیں وہ اترتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی آسمان کے بے شمار راستے ہیں جن سے فرشتے اترتے بھی ہیں، چڑھتے بھی ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں تھے ہم مخلوق سے بے خبر، یعنی فرشتوں کا اعمال کو لکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اور پھر نئے فرشتوں کا آ کر لکھنا، یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ انسانوں سے بے خبر ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ہر انسان سے براہ راست باخبر ہے۔ یہ جو اعمال لکھے جاتے ہیں نا، یہ تو قیامت کے دن انسان کو دکھانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ورنہ نامہ اعمال کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر نامہ اعمال کے لکھے ہر انسان کا حساب کر سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی ہی تسلی کے لیے یہ نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہر طرح کی پریشانی سے، ہمیں قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ہر پریشانی سے بچائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ، بس ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ یعنی آسمان سے پانی کا اترنا، چونکہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کی ترقی اور تنزلی کا انحصار ان کی معیشت پر ہے، اور معیشت کا سب سے بڑا سہارا زراعت ہوتی ہے۔ جس ملک کی زراعت مضبوط ہو وہ امیر ترین ہوتا ہے، جس کی زراعت کمزور ہو وہ غریب ترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی اس لیے یہاں پانی اور کھیتی باڑی کا تذکرہ کیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اندازے کے نہیں پانی اتارا، بلکہ جتنی انسان کو ضرورت تھی اتنا پانی ہی اتارا گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سمندر بھرے پڑے ہیں پانیوں سے، لیکن یہ پانی اس طرح کے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کو صاف نہ کیا جائے۔ تو اللہ جو آسمان سے پانی اتارتا ہے وہ فلٹر شدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ یعنی ٹھہرانے کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے سب سے بڑی کہ سردیوں میں برف باری کی شکل میں اللہ تعالیٰ پانی محفوظ کر دیتے ہیں، سٹور کر دیتے ہیں، اور پھر گرمی میں وہ پگھلتا ہے، پگھل کر وہ پہاڑی علاقوں میں تالابوں کی شکل اختیار کرتا ہے، آگے سے وہ نہروں کی شکل، اور وہ سب نہریں اور چشمے مل کر آگے دریا کی صورت میں آتے ہیں، جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق نہریں بنا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے جو اس نے انسان کو یہ طریقہ سکھایا۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی جب برستا ہے تو زمین اس کو اچھی طرح سے جذب کر لیتی ہے، کہ اگر ایک کسان کسی ندی نالے سے اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے تو دوسری طرف ایک مرتبہ کھل کر اگر بارش اترتی ہے تو بارش کا پانی اس کھیت کو ندی نالے کے پانی سے کئی گنا زیادہ سیراب کر جاتا ہے اور کئی دن کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر یا جو گہرے گڑھے ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس پانی کو سٹور کر کے ان کو چشموں کی صورت میں انسان کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم اس کو لے جانے پر ضرور قادر ہیں، کہ دیکھ لیں کہ جن ملکوں میں پانی کم ہے یا جہاں سے پانی کی سطح بہت نیچے گرتی جا رہی ہے تو کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی سطح کو اونچا کر سکے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پس ہم نے اس پانی کی وجہ سے انشأنا، ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے اور انگور کے، یعنی یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، ورنہ یہی پانی
جب دوسری جگہوں پر برستا ہے تو وہاں گھاس اور جڑی بوٹیوں کے سوا اور فضول کانٹوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن جب وہ جہاں چاہتا ہے وہاں باغات اگا دیتا ہے۔ لَکُمْ فِیہا فَوَاکِہُ کَثِیرَۃٌ وَمِنْہا تَأْکُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں، یعنی کئی قسم کے، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے، اگر باغوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، تو واقعی ہی الحمدللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ اتنا پھل انسان کو فری میں دے رہا ہے۔ کہ دیکھیں کہ اگر کسان نے محنت کی ہے تو اتنی محنت تو نہیں کی جتنا پھل اس کو ملا، اور یہ اس کی قدرت ہے، چاہے تو وہ کسی کو نفع دے چاہے تو نقصان دے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِیْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے وہ اگاتا ہے تیل، وَصِبْغٍ لِلْآکِلِینَ، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ زیتون کی تعریف کی گئی ہے کہ کمال ہے کہ مٹی سے اگنے والا یہ درخت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیل پیدا کیا، جس طرح ہم اور بھی بنولا ہے اور بھی کئی قسم کے تیل ہیں جو ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں، سورج مکھی کا تیل ہے اور بھی کئی قسم کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دیکھیں کہ بادام روغن ہے، تلوں کا تیل ہے، پھر اسی طرح مغزیات میں سے تیل نکلتا ہے، زیتون کا تیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزوں کے اندر اس طرح کی چکنائی رکھ دی جو انسان کی ضرورت تھی، اور پھر یہ پھل بھی ہے اور اس سے تیل بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کو بطور سالن بھی کھایا جاتا ہے۔ اور اس کا اصل وطن جو ہے وہ طور سینا، یعنی وہی صحیح علاقہ ہے اس پھل کا، لیکن اب دنیا پر اور بھی کئی جگہوں پر یہ موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چارپاؤں میں بھی ضرور عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس چیز سے جو اس کے پیٹ میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ منافع ہے اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چارپاؤں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ یعنی یہ مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے چارپاؤں کی نعمت کا ذکر کیا کہ اس سے تم چارپاؤں سے کاروبار بھی کرتے ہو، اس سے دودھ بھی پیتے ہو، اس سے ہم لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کی اون سے ہم گرمائی بھی حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے باقاعدہ ایک کاروبار بھی ہے، اور پھر ہم ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ وَعَلَيْهَا، یعنی ان تمام چیزوں پر، یہاں صرف چارپائی مراد نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی آج کل کی جدید سواریاں ہیں وہ سب کی سب وَعَلَيْهَا میں آ جاتی ہیں، کہ یعنی ان چارپاؤں پر اور ان جیسی دوسری چیزوں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں سوار ہونے کے لیے بھی بے شمار چیزیں عطا فرمائیں، کہ جس طرح اب ہم فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، اور ہم پہیے کی وجہ سے، موجودہ جدت کی وجہ سے جو سفر مہینوں کے تھے وہ ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہاں اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اے انسان اپنے اس مالک کی حمد و ثنا بیان کر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر جس نے تیرے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ یہ سب مختلف قسم کی نعمتیں بنانے پر اور ہمیں مفت میں عطا کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اسی کی عبادت میں ہمارے لیے نجات ہے اور اسی کی عبادت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق، یعنی اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔